وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی. جس لڑکی نے اپنے باپ کا لال خون اس کے باپ کا کماتے کماتے کالا ہو گیا اور وہ اپنے باپ کو دھوکہ, تبھی تو تم سے چھپ کے باتیں کر رہی ہے, موبائل پہ ایس ایم ایس کی ساری چیزیں, اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے, باپ کو دھوکہ دے رہی ہے, سگے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے, تو تمہارے لیے اتنی پیاری ہوگی, چونا لگا دے گی تمہیں بھی چونا. ہاں ہاں تم سے اچھا ملے گا, تم جاؤ گے کام کرنے کا. کیا بھروسہ ایسے لوگوں جو اپنی ماں کی نہیں ہوئی اپنے باپ کا. ارے یار خاندان والی بچی کرو, چاہے غریب کی ہو, صاف ستھری کرو. تم سے کوئی کجڑی باتیں کر لیں, میٹھی میٹھی باتیں, تم مر گئے, اب امی کو دھمکی دے رہا ہو کہ چوہے کی دوا کھا لوں گا مر جاؤں گا ورنہ میں رشتہ کروں گا, تو مر جا. اسی وجہ سے برباد ہو رہا نہیں. تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ, یار آنسو نکل آئے تھے, اللہ و رسول کا واسطہ, گاؤں میں تمہارے باہر آنا چاہیے اس جلسے, اور ہر سال جلسہ کرا کرو. کچھ لوگ ٹانگی کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں, مگر مت سنو کسی کی. 100 200 500 روپے جو بھی ہو, سال میں ایک مرتبہ یہ مدرسہ قائم کیا کرو, مگر اپنی مت چلانا, امام صاحب یا جو عالم ہے ان کے کہنے کا, کیونکہ جو جس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو زیادہ جانتا ہے. میں اگر میپ چلانے لگوں تو مجھ سے نہیں چلے گا, وہ وہی چلا رہے گا, اور اگر میں ان سے تقریر کروا لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا بولتے کیوں نہیں, کیا کر لے ہو کہ آپ بھی میدان میں. اچھا وہ والے لیکن سنو یار, اب میرے نبی بولے عائشہ, عائشہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. توجہ رکھو, عائشہ میں نے, سنو بیٹا میرا چاند بس ختم کرو. عائشہ جب میں 6.5 سال کا تھا نا, تو میری ماں میرے ہاتھوں میں انتقال کر گئی. میرے نبی 6.5 سال کے کبھی نہیں بنا سکتا. عائشہ تم سب باتیں بولنا, مگر آج کے بعد میری خدیجہ کے بارے میں مت بول. اور انہی کی بیٹی فاطمہ دروازے پر کھڑی کہہ رہی ہے, ابا جان میں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. میرے نبی کے اندر سسکیاں نکل گئی, اتنا روئے, مگر پھر بھی اس امت کی خاطر برداشت کیا. تمہاری خاطر, اور برداشت کرنے کے بعد کہا کون خدیجہ, کہا کون خدیجہ, کون فاطمہ. اب آخری حد ہو گئی. فاطمہ بھی اتنا روئی اور رو کر کے کہنے لگی, ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, علی کی بی بی فاطمہ. نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, علی کو راضی کر لے, بعد میں بابا کا دروازہ کھلے گا. اور آپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہو. بیٹی کی سب باتیں سچی نہیں ہوتی. گھر چلاؤ یار, بیٹی کے گھر کو اجاڑو, سمجھاؤ. بچوں کو پڑھانے کے لیے کہیں پیٹنا بھی پڑتا, سمجھانا پڑتا, بہت ساری باتیں. سیدہ فاطمہ وہاں سے واپس ہو گئی روتی ہوئی. اب میرے نبی نے دروازہ کھولا, فاطمہ چلی گئی تو میرے نبی وہاں پہ کھڑے ہو گئے. آج میں نے اپنی بیٹی کو دروازہ نہیں کھولا اور دروازے سے لوٹا دیا, اس امت کی خاطر دروازے سے لوٹا دیا. ورنہ بیٹی کے لیے, فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی کو لوٹا دیا, ادھر حضرت علی رو رہے, ادھر فاطمہ رو رہی, ادھر نبی. فاطمہ حضرت علی کے پاس جا کے قدموں پہ گر گئی, کہنے لگی علی
آقا میرے لیے کھڑے ہو جاتے تو اور یہ کہتے تھے بیٹی فاطمہ تیرے بغیر ایک دن مجھ سے نہیں رکا جاتا اور آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو۔ جب اتنا سنا حضرت علی نے تماچا نہیں مارا، لات نہیں ماری، حضرت علی نے فاطمہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے فاطمہ، علی کا دل ہے فاطمہ۔ اب فاطمہ کو سینے سے لگا لیا اور چپٹا لیا، دونوں رو رہے۔ اتنے میں میرے نبی سے بھی رکا نہیں گیا، سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے۔ صحابہ بیچ میں ملنے کسی سے نبی نہیں ملے، کسی سے نہیں ملے، سیدھے اور دروازے پہ جا کر بولے کیا یہ میری بیٹی دل کا ٹکڑا فاطمہ کا گھر ہے؟ یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ جتنے جملے فاطمہ نے کہے تھے نبی نے سب دہرا دیا۔ فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی، کہا سرتاج مجھے ابا کی آواز لگ رہی ہے، ایک منٹ کے لیے بس ہاتھ کھول دو، ایک منٹ کے لیے کھول دو۔ بیٹی بے قرار تھی نا، کہا بس ایک منٹ کے لیے کھول دو۔ علی نے ہاتھ چھوڑے، بابا بابا ابا جان میرے نبی اندر۔ بیٹی دوڑ کے اپنے ابا کو چپٹ گئی، نبی کو چپٹ گئی۔ کیا منظر ہوگا جب میں نے بات پڑھی نا، اتنا رویا اتنا رویا۔ تو باپ بیٹی جب چپٹے ہیں، فاطمہ سینے پر سر رکھ کے اپنے ابا کی اتنا روئی اتنا رویا، ابا جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا، گھر سے لوٹا دیا، میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے نبی سر سہلا رہے، کہے میرے لال آگے مت بولو، تمہارے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا، بیٹی آگے مت بولو۔ حضرت علی کا کہنا ہے اگر میں نہیں سنبھالتا تو ہو سکتا ہے دونوں گر جاتے، مطلب اتنے بے خود ہو گئے دونوں گر جاتے۔ نبی نے فرمایا علی علی میری فاطمہ کو سنبھالو، علی میری فاطمہ کو تکلیف مت دینا، میری فاطمہ کو سنبھالا۔ حضرت علی نے نبی کے قدم چومے اور فاطمہ کو پکڑا بٹھالا، نبی کو بھی بٹھالا اور پھر پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد جب شانت ہوئے کچھ دیر کے بعد پھر فاطمہ پھر آنسو نکل آیا، فاطمہ پھر رو گئی۔ بیٹی نے نہ کبھی یہ تکلیف دیکھی نہیں تھی، بیٹی نے پیار پیار دیکھا تھا، کبھی یہ صدمہ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر دوبارہ پہچان دروازہ کیوں بند ہوا تھا؟ کہا بیٹی میں جانتا تھا تمہیں، مجھے معلوم تھا میری بیٹی کھڑی ہے، میں کتنا اندر رویا تمہیں کیا پتا تھا؟ کہا ابا جان پھر آپ کو پتہ نہیں چلا، دکھا نہیں تھا کہ میں آپ کی بیٹی دروازے میں کھڑی ہے؟ بیٹی مجھے معلوم تھا مگر میں اس وقت اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اپنی امت کی تمام بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے آج اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اس کے شوہر کی شکایت کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے دروازہ کھل جاتا، مگر میں محمد نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹی سنو، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے شوہر کا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، اللہ برکت ہے، سبحان اللہ بے شک، کا شوہر کا، بیٹیوں سے باپ سے زیادہ ہے، ماں سے زیادہ ہے۔ میری بہنوں میری بچیوں کے آڑ سے سن لو، جن کی شادی ہو گئی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی بیویوں پر سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اس لیے بیٹی میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ نبی کی کیا زندگی ہے یار، میرے آقا کی کیا زندگی ہے۔ آج کے بعد اچھی زندگی گزارو۔ ایک بات تم سے
میں تمہارا بھائی ہوں، اسلامی رشتے کا دشمن نہیں ہوں۔ یار دل سے نا حسد کینہ بغاوتی ضرور نکال دینا، کسی کو تکلیف مت دینا۔ گاؤں میں نا اتنے پیار سے اب تک جو ہوا وہ ہو گیا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تم سے کوئی، ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ بولو کرو گے میرے کہنے سے؟ دل کو صاف کر دینا یار، پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ، ہو سکتا ہے انسان ہے تم سے کسی سے غلطی ہو گئی ہو مگر معاف کر دینا۔ نبی نے فرمایا پہلے معاف کرنے والا، پہلے معاف کرنے والا، پہلے معاف کرنے والا اللہ رسول کی نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ پہلے معاف کرنے والا، تو تم ایسے مقبول بندے بنو، معاف کر دینا مگر ایٹھنا نہیں بیاہ شادی کے موقع پر یا اس پہ اس پہ کہ میں ناک رگڑواؤں گا، گھٹنے رگڑاؤں، یار یہ سب باتیں ہماری نہیں ہے، چھوڑ دو۔ سمجھے؟ اتنے پیارے ہو جاؤ نا، اتنے پیارے، انسان تو انسان، کتے کو بھی تکلیف مت دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف، اتنے پیارے۔ کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا۔ ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے ایک دوسرے کی خیریت پوچھو، طبیعت ناساز ہو جائے اس سے ملنے جاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی طبیعت پوچھو۔ اللہ نے تمہیں دولت دی اور سمجھ لو اس کے پاس پیسوں کی کمی، تو کسی بھی اعتبار سے اس کی مدد کر دو۔ انشاءاللہ میں دل سے دعائیں کر کے جاؤں گا، تمہاری اللہ ایسی مدد کرے گا نا، تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ اور میری بات، ایک دوسرے کی مدد ضرور کریو، مسجد پہ دھیان رکھیو، مدرسوں پہ دھیان۔ یار اگر 100 آدمی مدد کرنے کے لیے کتنا جاتا ہے، ایک بات بتاؤ، 100 آدمی ایک عادت بنا لو، 100 آدمی کم سے کم ہر جمعے میں تو نماز پڑھنے جاتی ہوں گی، 100 آدمی ہر مسجد میں 100 آدمی جاتے نہیں جاتے۔ ایک عادت بنا لو کہ مجھے امام صاحب سے مصافحہ کیے بغیر آنا ہی نہیں، اور یار 50 روپے زیادہ ہوتے ہیں کیا ایک آدمی کے لیے؟ تم چائے بنا لیتے ہو 50 روپے کی، 8 دن میں 50 روپے نہیں کر سکتے ہو۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور مصافحہ کر کے جائیں گے، یہ ہمیں عادت بنا، بس 50 روپے کا ہر آدمی مصافحہ کر لے، اگلے آدمی کی گاڑی نکل جائے گی اور تمہارا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، اور میں وہ راز کی باتیں بتا رہا ہوں جو تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی وہ باتیں، میں آج بہت دل کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کام شروع کر دیا نا تو تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، اشارہ سمجھ رہے ہو؟ گھر کی تکلیفیں بچ جائیں گی، ورنہ اگر ہلکا سا بھی بخار آ جاتا ہے 400-500 کی دوا آ جاتی ہے، اور اگر ہاسپٹل میں چلے گئے تو 2-3 ہزار میں نکل کے آتا ہے۔ تم آزما کے دیکھو، کہو گے کہ ہاں وہ سید آیا تھا کہنے گیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو راز کی ہوتی ہے، مگر میں آج کھولے دیتا ہوں۔ ایک عادت بنا کہ سب اگر 100 آدمی جا رہے ہیں نا کہ مجھے بس رکھنا ہے کہ سب 50 روپے جو ہے رکھنا ہے امام صاحب سے مصافحہ، بس گئے اور ایک تو عالم کے مصافحہ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، یار وہ دعائیں کر دینا۔ میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ امام عالم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی قبرستان سے خالی گزر جائے، کچھ پڑھے بھی نہیں، دعا بھی نہ کرے، خالی گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جب تم اس رحل پہ ٹھوکر نہیں مار سکتے، اس پیٹی پہ ٹھوکر نہیں مار سکتے، اس کپڑے پہ ٹھوکر نہیں مار سکتے کہ اس میں قرآن رکھا گیا، تو جس کے سینے میں ہر وقت قرآن ہے تو اس پہ ٹھوکر کیسے لگا دو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تم یہ عمل شروع کر دو، انشاءاللہ نبی نے فرمایا انفق انفق، خرچ کرو گے تو خرچہ ملے گا۔ حدیث شریف میں خرچ کرو گے تو کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، بیٹا تم نے یہ کام کیا ہے، اور تم سے زیادہ گاؤں والے مبارکباد کے لائق ہیں، انہوں نے تمہارا ساتھ دیا۔ یہ بزرگ ہیں مگر پھر بھی
یہاں پر بیٹھے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر یہ شاعر صاحب ہیں عامر صاحب، انہوں نے مجھے دعوت پیش کی ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت لوگوں سے ملاقات ہو، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، کیونکہ روزانہ مجھے تقریر کرنا رہتا ہے، رات میں دور میں بالکل نہیں سویا۔ جیسے میں آیا نا اتنا تھک گیا تھا، جن کے گھر رکو کیا نام ان کا، قطب الدین کے، اللہ برکت دے، قطب الدین کے گھر آ کے انہوں نے اللہ برکت کمبل ڈال دیا تھا، کمبل تو میں تو ایسے لیٹ گیا، دو بچے تھے، میں نے کہا بیٹا میری یہ تروے دبا دی، ادھر آگ نکل رہی تھی، بس مشکل سے آدھا گھنٹہ کتنا سویا ہوں، پھر میں یہاں آ گیا، پھر بھی وضو بنا کے اپنا صافہ باندھ کے میں ہو گیا۔ اللہ نے مجھ سے بلوا لیا، تو میرے لیے آپ بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں، مگر میری باتوں پہ عمل کریو۔ آج کے بعد کسی کو اپنی ہاتھ سے، آنکھ سے، پاؤں سے، اپنی ذات سے تکلیف مت دینا، اس بات کی گانٹ بانٹ لے، کتے تک کو تکلیف۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے، جن کا مزار شریف پانی پت میں ہے، وہ حج کو جا رہے تھے، استاد کے پاس گئے، اپنے پیر کے پاس، کہا حضور کچھ نصیحت کر دیں، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بولے کسی کو تکلیف مت دینا، کتے تک کو، بولے ٹھیک ہے، مگر بھول گئے۔ اب جا رہے تھے افراد تفریم اور یوں، تو ایک کتا بیٹھا تھا، اس کے پاؤں، ہاتھ آگے والے اس پہ پاؤں رکھتے، بیچارہ تکلیف ہو گئی۔ اب حج سے آئے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، حج سے آئے تو پیر صاحب سے ملنے گئے، خوش ہو گئے کہ حضور میں آ گیا، تو دیکھا نا تو پیر صاحب پٹی پانی میں بھگو کے ہاتھ پہ باندھ رہے، ہاتھ پہ باندھ رہے، کہا سرکار ہاتھ کب ٹوٹا، کیا ہو گیا، تو بولے اچھا خود ہی پاؤں رکھتا ہے اور کہتا کہ کب ٹوٹا، میں نے کہا نہیں تھا کہ کسی کتے کو بھی تکلیف مت دے، تو سمجھ گئے میری بات، وہ اللہ والوں کی باتیں کرتے، مگر میں تم سے کہتے جاتا ہوں جاؤ، انشاءاللہ تمہاری تکلیفیں دور ہوتی جائیں گی۔ یہ دو تین باتیں جو میں نے کہی نا، ایک مسجد پہ امام سے، تاکہ جب دل اچھا ہوتا ہے نا تو وہ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ میری ایک تقریر ہے، اس میں میں نے بولا ہے دعا کے تعلق سے دعائیں کرائی نہیں جاتی، غلط ہے۔ اگر دعائیں کرائی ہوتی نا تو اب تک تو سب ختم کر دیا، دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کام ایسا کر دو کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے، ہزاروں دعائیں ایک طرف اور یہ دل کی دعا ایک طرف، دل سے دعا۔ اے اللہ تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میرے مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، میرے مولا کوئی اگر پریشان ہو، اس کی پریشانی کو نبی کے بچوں کے صدقے میں دور فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کسی کی اولاد نہ ہو تو اولاد دے دے، میرے مولا جن کی بچیاں جوان ہیں اور ان کے رشتوں کا، شادی کا، غیب سے ان کے لیے مدد فرما، علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، میرے بھی علم اور عمل میں برکت عطا فرما۔ جس کے دل میں جو دعا ہے، جو تمنا، جو آرزو ہم نہیں جانتے مولا تو جانتا، بھائی بہن، اے اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔